وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احد کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مذاہب میں مذہب اسلام کو پسند فرمایا اور مذہب اسلام ہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور محبوب ہے. اسی لیے جو اس مذہب کو اختیار کرتا ہے فطری طور پر اس کے دل میں رحم و کرم کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں. چاہے پھر سامنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ دشمن سے صرف اپنا دفاع کرتا ہے، اپنی جان کو بچاتا ہے، اس سے زیادہ ظلم کرنا وہ اس پہ روا یعنی جائز نہیں رکھتا. یہی ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے. لیکن کفر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی آنکھ پر پٹی ڈال دیا کرتی ہے. ظلم کی انتہا میں وہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جنگ سے پہلے یہ تلقین فرماتے تھے کہ دیکھو کسی بچے پہ وار نہ کرنا، کسی عورت یا ضعیف پر وار نہ کرنا، اور نوجوان میں بھی اسی سے جنگ کرنا جو تمہارے مقابلے کے لیے آئے. اور جب دشمنوں کے ملک میں جاؤ تو ہریالی کو نقصان نہ پہنچانا، درختوں کو آگ نہ لگانا، آبادیوں پر حملہ نہ کرنا جہاں لوگ رہتے ہوں. یہ اسلام کی تعلیم مجاہدین اسلام کو ہوا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیا کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد بھی اسلامی جنگیں ہوئی تو صحابہ کرام میں جو کمانڈر ہوتا، جو سپہ سالار ہوتا، وہ اپنے مجاہدین کو یہی درس دیا کرتا تھا. جنگ شروع ہونے سے پہلے کمانڈر کی ایک تقریر ہوا کرتی تھی جس میں یہ سارے اسباق انہیں سکھائے جاتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے مجاہدین اسلام اپنی جنگی کارروائی کو کرتے تھے. اس کا ایک نظارہ آپ نے جنگ احد میں بھی دیکھا ہوگا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے کر اس کا حق ادا فرما رہے تھے، بڑے بڑے دشمنوں کو انہوں نے تیک کر دیا. لیکن جب ان کے سامنے اس وقت کی ایک عظیم دشمن اسلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پر سخت ظلم کو جائز رکھنے والی عورت جب ہندا ان کے سامنے آ جاتی ہے، آپ فوراً اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ تلوار کیوں روکا؟ تو کہا میرے لائق یہ بات نہیں تھی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کسی عورت کو قتل کروں، اس لیے میں نے اس تلوار سے اس عورت کو مارنا پسند نہ کیا. لیکن وہی عورت جب اس کی آنکھ پر کفر کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جنگ ختم ہو جانے کے بعد اپنی سہیلیوں کے ساتھ میدان احد میں شہیدوں کے لاشیں تلاش کر رہی ہے، اور بالخصوص حضرت امیر حمزہ کا لاشا، کیونکہ حضرت امیر حمزہ نے جنگ بدر میں
اس کے باپ اس کے بھائی کو قتل کیا تھا، یہ بدلہ اسے لینا تھا، حالانکہ قتل کا بدلہ قتل ہو چکا تھا۔ اگر ایک بدلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چیز ہو چکی تھی، اب اس سے زائد ایک انسانیت کسی بات کو جائز قرار نہیں دیتی۔ اسلام تو خیر اس بات کو جائز ہی قرار نہیں دیتا، لیکن انسان کی جو فطرت ہے وہ بھی اس بات کو جائز قرار نہیں دیتی کہ اس قدر شدید ظلم کیا جائے۔ لیکن میں نے بتایا کہ اس چیز کی تعلیم صرف مذہب اسلام دیتا ہے، اور مذہب اسلام میں جو داخل ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھ سے اشد ظلم کی پٹی اتر جاتی ہے، لیکن جو کفر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس کی آنکھ پر جو ہے پٹی وہ پڑی ہی رہتی ہے۔ اس لیے یہی حال ہوا کہ پھر انہوں نے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مصلح کیا۔ مصلح کرنا کہتے ہیں جسم کو بگاڑ دینا، جسم کو بگاڑ دینا، جبکہ دشمن کے سپاہیوں کو صرف مارنے سے کام ہوا کرتا ہے، اس کے جسم کو بگاڑا نہیں جاتا، اور اس کے جسم کو بگاڑنا یہ انسانیت اور فطرت انسان کے خلاف کام ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ اس چیز کا درس صرف اسلام دیتا ہے، کفر اس چیز کا درس نہیں دیا کرتا ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور اب تک یہ جنگ جاری تھی، لیکن اب صحابہ کرام کے حوصلے بھی پست ہوئے، اور مشرکین بھی چاہتے تھے کہ جنگ بند ہو جائے، تو دھیرے دھیرے یہ جنگ بند ہونے لگی، یہاں تک کہ مکمل طور پر جنگ بند ہو گئی۔ اب ایک دوسرے پر وار نہیں کر رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہاڑ کی طرف جمع ہونے لگے، بعض پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ اتنے میں ابو سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آیا جہاں فرزندان اسلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے تھے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تھے، اور پہاڑ کا وہ حصہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے نیچے سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے بلند آواز سے پکارا، افی القوم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے لوگو کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ یہ سوال اس نے 3 مرتبہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار جواب دینے سے منع کر دیا کہ جواب نہ دیا جائے۔ اب اسے یہ اطمینان ہونے لگا کہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے درمیان ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 مرتبہ اس نے یہی سوال دہرایا۔ صحابہ کرام نے جواب دینے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جواب کوئی نہ دے گا۔ ابو سفیان کو تھوڑا اطمینان یہ بھی ہوا کہ لگتا ہے اسلام کی دوسری عظیم طاقت ابو بکر بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ تیسرا سوال اس نے کیا، افی القوم ابن الخطاب، کیا تمہارے درمیان خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ 3 مرتبہ اس نے یہ سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اجازت چاہیے، رسول اللہ جواب دینے دیں، منع کر دیا گیا۔ ابو سفیان کو اب تسلی ہو گئی کہ یہ تینوں شہید کیے جا چکے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور کریں کہ اس وقت بھی ابو سفیان کے دل میں یہ بات بالکل گھر کیے ہوئے تھی کہ ملت اسلامیہ کی ترقی اگر ہوگی تو وہ انہی 3 کی ذات سے ہوگی۔ اس لیے اس نے ان تینوں ذوات بابرکات کے تعلق سے سوال کیے، کسی اور صحابی کے تعلق سے اس نے نہ پوچھا۔ الغرض جب تینوں سوال کے جوابات میں خاموشی اختیار کی گئی، ابو سفیان بڑا خوش ہوا، خوشی خوشی اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں میں گیا، لشکریوں میں گیا، اور ان سے جا کر کہا، مبارک ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھی ابو بکر و عمر شہید کیے جا چکے ہیں، قتل کیے جا چکے ہیں۔ لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر پہاڑ پر سے مشاہدہ فرما رہے تھے۔
اب انہیں یارہ ضبط نہ رہا، صبر نہ رہا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام الا اجیبہ، کیا میں جواب نہ دے دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، بے شک اب جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، گرج کر بولے اے اللہ کے دشمن ابو سفیان، تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ابھی تک ہم تینوں کو زندہ رکھا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان بڑا شرمندہ ہوا، چونکہ ابھی یہی خوشی کے نعرے لگا رہا تھا، لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تو یہ شرمندہ ہونے لگا۔ تو اب اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس نے نعرہ لگایا اعلو حبل واظہر دینکا، یعنی اے حبل تیری اونچی شان ہو اور تو اپنے دین کو غالب کر۔ حبل یہ ان کا ایک بڑا جو ہے بت تھا جس کی یہ پوجا کرتے تھے، لات، عزا اور حبل، یہ تین ان کے معبودان باطل تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا اعلو حبل، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جنگ کے اندر اگر کوئی مدد کرتا ہے ہماری تو وہ حبل کرتا ہے، تو کہنے لگے اعلو حبل واظہر دینک، حبل کی شان اونچی ہو اور اے حبل تو اپنے دین کو غالب کر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ نعرے کا جواب نعرے سے دو۔ چنانچہ حضرت عمر نے بلند آواز سے نعرہ لگایا اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور بزرگ و برتر ہے۔ چنانچہ ابو سفیان پھر چیخا اور زور سے نعرہ لگایا اعلو حبل واظہر دینکا، پھر کہنے لگا یوما بیوم بدرین، یومن بیوم بدرین، کہنے لگا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا ہے۔ تم نے گزشتہ سال میدان بدر میں ہم کو قتل کیا تھا، ہم کو مارا تھا، یومن ببدر یومن، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ الا ان الایام دول، بے شک دن ڈول کی طرح ہے۔ الا ان الایام دول وان الحرب سجال، بے شک دن آتے جاتے رہتے ہیں اور بے شک لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے۔ فیوم علینا ویوم لنا، تو کبھی ہم تم پر غالب ہوتے ہیں اور کبھی تم ہم پر غالب ہوتے ہو۔ ویوم نساء ویوم نسر، اور کبھی تم کو غمگینی لاحق ہوتی ہے اور کبھی ہم کو غمگینی لاحق ہوتی ہے۔ وحنظلۃ بحنظلہ، اور حنظلہ کے بدلے حنظلہ ہے۔ وفلان بفلاں، اور فلاں کے بدلے فلاں ہے۔ حنظلہ ابو سفیان کا ایک بیٹا تھا، تو کہنے لگا حنظلہ کے بدلے حنظلہ کو ہم نے قتل کیا، اور فلاں کافر کے بدلے فلاں مسلمان کو ہم نے قتل کیا۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ برابر ہو گئی، بدلہ برابر ہو گیا، گزشتہ سال جو تم نے ہم کو مارا تھا ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ معاملہ برابر نہیں ہے، یہ اعلان کرو کہ معاملہ برابر نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں ہیں۔ تو معاملہ برابر کہاں ہوا؟ ہمارے جو شہید کیے ہوئے ہیں وہ تو جنت میں عیش و آرام سے ہیں، اور جن کو جو تمہارے ساتھی مارے گئے ہیں وہ تو جہنم کے ایندھن ہیں، تو جنت میں رہنے والا اور جہنم کا ایندھن بننے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ پھر ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے، عزا ان کا ایک معبود تھا، ہماری مدد کرنے کے لیے تو عزا ہے، اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے، کوئی تمہارا معبود ایسا نہیں ہے جو تمہارے لیے عزت دینے والا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار نہیں ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، تمہاری مدد نہیں فرمائے گا۔ ابو سفیان نے اس نوک جھونک کے بعد حضرت عمر کو کہا کہ عمر ذرا آپ میرے پاس آئیے اور میری بات سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جاؤ سنو کیا کہتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا قتلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی بھی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر نہیں کیا گیا تھا۔ تو پوچھا کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا بخدا ہرگز نہیں، حضور اب بھی تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ابن قمیہ نے تو کہا تھا کہ میں نے ان کو قتل کر دیا ہے، لیکن اے عمر جب تم کہتے ہو تو میں ابن قمیہ سے زیادہ تم کو سچا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ابن قمیہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ زیادہ حق گو ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر ابو سفیان اور نے کہا، اور چونکہ یہ ایک جنرل تھا، ایک سپہ سالار تھا، اس لیے ضرورت سے زیادہ ظلم کرنا یہ بھی روا نہیں سمجھتا تھا، تو کہنے لگا اے مسلمانوں، تمہارے مقتولوں کا جو مصلح کیا گیا ہے، یعنی ان کے چہرے بگاڑے گئے یا ان کے جسم کو چھلنی کیا گیا یا ان کے کلیجے اور ان کے دلوں کو نکالا گیا، تو کہنے لگا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، نہ میں اس کام سے راضی ہوں، نہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور نہ میں نے کسی کو یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے۔ یعنی اس نے اپنا پلہ جھاڑا تاکہ بعد میں کوئی اس کی بدنامی نہ کرے کہ دیکھو تم نے انسانیت سے ہٹ کر کام کیا ہے۔ جیسے آج بھی ظالم ظلم کرتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے تو یہی بتاتا ہے کہ میں ظلم نہیں کر رہا ہوں۔ ظالم ظلم کر کے لوگوں کے سامنے یہی باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ظلم نہیں کر رہا ہوں، تو یہ ہر ظالم کی عادت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس نے بھی اپنا پلہ جھاڑنے کی کوشش کی تاکہ جو ہے کسی کو اس کے ظلم کا شبہ نہ ہو۔ پھر آخرکار اس نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ ہمارا مقابلہ ٹھیک 1 سال کے بعد بدر الصغریٰ کے مقام پر ہوگا۔ یہ بدر الصغریٰ بدر کی طرح یہ بھی ایک مقام ہے، جس طرح مقام بدر ایک مقام ہے، اسی طرح بدر الصغریٰ بھی ایک مقام ہے، جو مدینہ منورہ کے قریب ینبع اور ینبع کے قریب بدر الصغریٰ واقع ہے، جہاں نخلستان، کھیت اور بہت سبز شاداب جگہ ہے۔ کہا کہ آئندہ سال ہمارا اور تمہارا مقابلہ اب بدر الصغریٰ میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو، ہمیں تمہارا یہ چیلنج منظور ہے۔ الغرض اب ابو سفیان اپنی ساتھیوں میں آیا اور سب کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ مکہ مکرمہ کی طرف سب جانے لگے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ابو سفیان پلٹ کر مدینہ منورہ پر چڑھائی نہ کر دے، کیونکہ مدینہ منورہ میں اس وقت صرف عورتیں اور بچے تھے، تو کہاں کہیں یہ پلٹ کر مدینہ پر حملہ نہ کرے کہ شاید وہاں تو بچے اور عورتیں ہیں، چلو وہاں جا کر لوٹ لو اور بدلہ پورا لے لو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کے پیچھے بھیجا اور فرمایا جاؤ جا کر دیکھو کہ یہ کس پر سوار ہوتے ہیں، یہ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں یا گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ اگر اونٹ پر سوار ہوتے ہیں تو سمجھ لینا کہ ان کا ارادہ مکہ جانے کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو سمجھ لینا کہ ان کا ارادہ واپس جنگ کرنے کا ہے اور پلٹ کر حملہ کرنے کا ہے۔ چنانچہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور تک گئے اور ان کا پیچھا کیا، لیکن جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں اور اپنے گھوڑوں کو انہوں نے کوتل میں رکھ لیا ہے اور آسانی کے ساتھ ان کو لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان کے کچھ ساتھیوں نے اس کو کہا کہ دیکھو موقع بہت اچھا ہے، مسلمان سب کے سب پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ مردوں سے خالی ہے، چلو ہم حملہ کر دیں اور جو ہے مدینہ منورہ کی ساری مالی طاقت کو ختم کر ڈالے۔ تو ابو سفیان نے ان سے کہا چپ چاپ چلو، جو عزت مل گئی ہے جنگ جیت کر دوبارہ ملنے کی امید نہ رکھنا، ورنہ دوبارہ جانے کی کوشش کرو گے تو پھر معاملہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو سفیان پلٹ کر حملہ کرے گا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا۔ اس لیے ابو سفیان کو اپنی خیریت اسی میں لگی کہ اب پلٹ کر حملہ نہیں کرنا ہے، عزت جو مل چکی ہے اس ملی ہوئی عزت کو اب کھونا نہیں ہے اور مکہ مکرمہ کی طرف چلے جانا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کا پورا قافلہ بڑی خوشی اور بڑے ناچ گانے کے ساتھ
اور بڑی جو ہے عزت افزائی کے ساتھ اپنا سر اونچا کر کے اس بات کی وجہ سے کہ ہم نے اپنے مقتولوں کا بدلہ لے لیا ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے پاس ان کا بت جس کا نام تھا ہبل، جو کعبہ شریف کے بالکل سامنے نصب تھا، سب سے پہلے ابو سفیان اس پر گیا، نیاز مندانہ لہجے میں اس کا شکریہ ادا کرا اور کہا نعمت ونصرتنی وشفیت نفسی من محمد واصحابی حلق رأسہ، اس نے وہاں جا کر کہا تیرا شکر ہو کہ تو نے ہماری مدد کی اور ہمارے دل میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جو مرض تھا اس مرض کو تو نے ہمیں شفا دی، اور پھر اپنا سر مڑا دیا اس کے شکرانے میں۔ غرض کی ظاہر سی بات ہے پیارے اسلامی بھائیوں، ابو سفیان کی اس آخری گفتگو سے محسوس ہوا کہ جانتا تو وہ بھی تھا، دل میں اس کے یہ بات تو گھڑ کیے ہوئے تھی کہ ہم مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے ہیں، دشمن کے انداز اور احوال سے بھی کبھی حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ورنہ کیا بات تھی، ہتھیار ان کے پاس تھے، جوان مرد ان کے پاس تھے، گھوڑے اور اونٹ ان کے پاس تھے، اگر وہ مدینہ منورہ پر حملہ بھی کر دیتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ محسوس ہوتا کہ عورتیں اور بچوں کو نقصان پہنچایا جاتا اور یہ بات واضح ہو جاتی، لیکن ابو سفیان جانتا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو کبھی شکست نہیں دے سکتے ہیں، یہ صرف ایک شرمندگی اور خفت کو مٹانے کے لیے اس نے یہ کام کیے تھے، ورنہ وہ دل سے جانتا تھا یہی اسباب ان کے بعد میں ایمان لانے کے بن گئے، اسی وجہ سے وہ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، وہ دیکھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مدینہ منورہ سے رات کی تاریکی میں اس حال میں نکلے تھے کہ ہم ان کے قتل کے در پہ تھے، آج وہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر تشریف لے آئے ہیں، اس شان اور شوکت کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو بہرحال کفر کے اندر اگر دل میں کچھ نرمی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نرمی کا ضرور فائدہ عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص کفر کے اندر شدت کو اختیار کرتا ہے اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی وہ کرتا ہے تو پھر اس سے ہدایت ہمیشہ کے لیے چھین لی جاتی ہے، اس کے لیے ہدایت مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے ارشاد فرما دیا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ پردے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مہر لگا دی تو وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو اسلام سے دشمنی کم رکھتے تھے، ان کو حسد اور جلن اگر تھی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، لیکن ابو سفیان جو تھے ان کو اپنی قومی حمیت، قومی ہمدردی کی وجہ سے اسلام سے دشمنی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے اسلام سے دشمنی نہیں تھی، اس وجہ سے یہ بعد میں اسلام لے آئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ساری باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ حقیقت میں اصل جو بات ہے، ایمان کی جو جان ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کہ اگر اس محبت کو آدمی باقی رکھتا ہے، اگر وہ گمراہ بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راہ راست عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیشہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت میں گامزن رکھے اور انہی کی محبت میں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ایک سوال کیا گیا تھا کہ گولڈ کے بدلے گولڈ خریدا جا سکتا ہے یا نہیں خریدا جا سکتا۔ یاد رکھیں، سونا اور چاندی یہ پیدائشی طور پر کرنسی ہے، اس کو ثمن خلقی کہا جاتا ہے، شریعت کی زبان میں ثمن خلقی، ثمن کہتے ہیں کرنسی کو، یعنی اس کی کرنسی کبھی چینج نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کے زمانے کے اندر اگرچہ سونا اور چاندی کے ذریعے ہم کوئی چیز خریدتے نہیں ہیں، عموماً کاغذ کا نوٹ لے کر ہم جاتے ہیں اور چیز خریدتے ہیں، اس کے باوجود بھی شریعت کی نظر میں اس کی کرنسی باقی ہے، اس لیے اس کو ثمن خلقی کہا جاتا ہے، یعنی یہ پیدائشی طور پر ثمن ہے، یعنی کرنسی ہے۔
اب سونے اور چاندی کے بدلے لین دین کرنے میں شریعت کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سونے کے بدلے سونا خریدا جائے یا بیچا جائے، چاندی کے بدلے چاندی بیچی جائے یا خریدی جائے، تو برابر برابر ہونا چاہیے۔ ذرہ برابر اس میں کمی زیادتی ہوگی تو یہی سود کہلائے گا۔ تو اب مثال کے طور پر کسی نے سونا دے کر زیورات خریدے، اب ظاہر سی بات ہے کہ زیورات کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے، اور جو خالص سونا ہوگا اس کے اندر بالکل پیور سونا ہوگا، جیسے 1 تولہ سونا ادھر ہے اور ادھر 1 تولے کا زیورات ہے، لیکن اس 1 تولہ زیورات میں مکمل 1 تولہ نہیں ہوگا، اس لیے سونے کو سونے کے بدلے اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور یہی حال چاندی کا ہے کہ اس میں بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا۔ ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے جب بیچو تو برابر برابر اور ہاتھ بہاتھ بیچو۔ اس میں ادھار بھی جائز نہیں ہے کہ بھئی میں نے 1 تولہ سونا آپ کو دے دیا اور آپ اس کے بدلے 1 مہینے کے بعد 1 تولہ سونا مجھے دے دیں گے، تو یہ ادھار بھی اس میں جائز نہیں ہے۔ تو کہا یدم بیدن، اور پھر فرمایا والفضل و ربا، اب برابر برابر میں سے اگر زیادتی ہوگی تو یہ زیادتی کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی۔ ایک مسئلہ اسی کے لگے ہاتھ میں بتاتا چلوں، جیسے فرمایا کہ اس میں گیہوں کا بھی ذکر ہے، جو کا بھی ذکر ہے، تو گیہوں کو گیہوں کے بدلے بھی اسی طریقے سے بیچنا جائز نہیں ہے، کمی زیادتی کے ساتھ اور ادھار۔ عموماً پرانے زمانے میں گھروں کے اندر یہ حال چلا کرتا تھا، آج بھی شاید ہوتا ہو، کہ بھائی گھر میں آٹا ختم ہو گیا تو کہتے ہیں بھائی جاؤ پاس والے خالہ سے آٹا لے لو، پھر جب اپنے یہاں پر پیسے گا تو اپنے دے دیں گے ان کو۔ یہ پہلے بہت زیادہ چلا کرتا تھا، اب تو عموماً چکیوں پر آٹے مل جاتے ہیں۔ تو اگر یہ آٹا 4 کلو سے زیادہ ہے تو اس طریقے سے اسے لینا جائز نہیں ہوگا۔ 4 کلو کے اندر اندر تو آپ ادھار لے سکتے ہیں، لیکن 4 کلو 90 گرام سے اگر زیادہ ہوگا تو آپ ادھار آٹا اس شرط پر کہ میں 5 کلو آٹا آپ سے لے رہا ہوں، اس شرط پر کہ میں واپس جب پساؤں گا تو 5 کلو آٹا آپ کو دے دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اس کا پیسہ آپ ادھار کر سکتے ہو، جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں یوں ہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے 5 کلو آٹا لیا، لیکن اب یہ شرط نہیں ہوتی کہ میں آٹا ہی دوں گا، بلکہ شرط یہ ہوتی ہے کہ اب میں آپ کو پیسہ دے دوں گا، تو یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ اب یہاں پر جنس چینج ہو گئی ہے، کیونکہ آٹے کے بدلے تبادلہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ آٹے کو پیسے کے بدلے تبادلہ کیا جا رہا ہے، اور پیسہ الگ جنس ہے اور آٹا الگ جنس ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی تفصیلی مسائل ہیں، تو اگر اس کو کسی کو اس میں کچھ کنفیوژن ہو تو وہ پرسنل بھی اس تعلق سے سوال بعد میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز میں پائچے موڑ کر نماز پڑھنے پر کیا حکم ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، پہلے تو حکم یہی ہے، سنت یہی ہے کہ پائجامہ ہو، لنگی ہو، جھبا ہو یا پینٹ ہو، یہ ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، یہی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص ٹخنوں سے نیچے ان کو رکھتا ہے اور تکبر کی نیت سے رکھتا ہے، جیسے پہلے کے زمانے میں لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، اب لوگ جن کے پاس کپڑے ہوتے تھے تو وہ اپنے کپڑوں کو نیچے لتھاڑ کر چلتے تھے، جس سے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ تکبر کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ٹخنوں کے نیچے جو کپڑا ہے تو وہ سمجھیے کہ جہنم میں ہے، تو یہ حدیث پاک یہاں پر ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پینٹ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، تو ہم اس کو نماز میں پلٹ لیں، ورنہ اس حدیث پاک میں جو وعید سنائی گئی وہ اس حدیث میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ تو یہاں تکبر کی نیت شرط لگائی گئی ہے کہ تکبر کی نیت سے کوئی لٹکائے گا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور عموماً آج کے زمانے میں اگر کپڑا نیچے ہوتا ہے تو تکبر کی نیت کسی کی ہوتی نہیں ہے، لہذا اگر کپڑا بڑا سلا ہوا ہے تو اس کو پلٹا نہیں جائے گا، اس کو پلٹا نہیں جائے گا۔ ہاں نماز کے علاوہ پلٹ سکتے ہیں آپ، لیکن نماز میں اس کو پلٹا نہیں جائے گا، کیونکہ نماز کے مسائل سے ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو اس کا کپڑا اپنی اصلی ہیئت سے مختلف نہ ہو،
اپنی اصلی حیت سے مختلف نہ ہو. جیسے آستین کی اصلی حیت کیا ہے کہ یہ کھلی رہے, پائچوں کی اصلی حیت کیا ہے کہ وہ کھلا رہے. اب اگر کوئی پائچوں کو موڑتا ہے تو اس سے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی, ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. اسی طریقے سے اصلی حیت کپڑوں کی یہ ہے کہ شرٹ نیچے لٹکا رہے. اب اگر کوئی شرٹ کو ان کرتا ہے تو یہ اس کی اصلی حیت سے بدل جائے گا, اس لیے نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی. آستین کی اصلی حیت یہ ہے کہ یہ کھلی رہے, تو اب اگر کوئی آدھی آستین سے زیادہ آستین چڑھا کے رکھتا ہے نماز کے اندر تو یہ نماز کو مکروہ تحریمی کر دے گا. تو یہ تمام نماز کے مسائل ہیں. لہذا اگر کوئی پلٹ کر پینٹ وغیرہ موڑتا ہے تو نماز کے اندر اس کو نہیں موڑنا چاہیے, ہاں علاوہ نماز کے وہ موڑنا چاہے تو موڑ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.